جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ تم خوابوں میں کھو گئے ہو اور ایسی چیزوں کی آرزو کرنے لگے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ انسان کو کچھ طلب کرنے سے پہلے اپنی آرزو کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مجبوریوں کے نام پر دامن چھڑا گئے وہ لوگ جن کی باتوں میں دعوے ہزار تھے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک لکیر آ جائے نہ ہیرے میں تو ٹکوں کا بھی نہیں بکتا، جب تک پتھر رہتا ہے انمول، جس دن دل بن گیا بے مول۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، بس اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو اور کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں سے ہم کبھی جانا نہیں چاہتے، کچھ رشتے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں جن رشتوں کے بغیر ہم جینا تصور نہیں کر سکتے، چند ٹوٹی امیدوں، کچھ ادھورے خوابوں اور بے تحاشا حسرتوں کے ساتھ زندگی جینی پڑتی ہے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ دلوں کی سیاہی کو ذکر الہی سے دھو لو، اس سے پہلے کہ سفر آخرت کا بلاوا آ جائے۔ اللہ چاہے تو غلام کو بھی بادشاہ بنا دے، تمہاری یہ خواہش تو بہت چھوٹی سی ہے۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا، میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیے، اس دنیا میں ہم درد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر
ٹوٹ رہا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں اگر عورت سچی محبت کر لے تو وہ ماں سے بھی زیادہ پرواہ کرنے لگتی ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے زندگی سے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ جو غربت ہوتی ہے یہ محبتوں اور رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ الحمدللہ کہو اور کہتے ہی رہو جب تک سانس باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ رمضان المبارک سے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ زندگی ہم تیرے کند ذہن سے شاگرد جنہیں کچھ سوالات سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ اور جانتے ہو تکلیف کیا ہے؟ جن کے لیے بدلے تھے ان کا بدل جانا۔ انگلیاں پھیر میرے بالوں میں میرا یہ درد سر نہیں جاتا، ایسے پڑا ہوں تیری یاد میں جیسے کوئی مر نہیں جاتا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں باغی رہوں گا ہمیشہ ان محفلوں کا جہاں شہرت تلوے چاٹنے سے ملتی ہے۔ بزدلوں کا راج تب تک ہوتا ہے جب تک بہادروں کی واپسی نہ ہو جائے۔ خود کو جاننے کی کوشش کریں، جب خود کو پہچان جاؤ گے تب ساری دنیا کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ ابتدا میں تو آپ ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے۔ لوگ ہجوم، عزت، دولت، شہرت تو بہت بعد کی باتیں ہیں۔ بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی احساس ہوا کہ کچھ نہیں کہتی ہاتھوں کی لکیریں، خود ہی بنانی پڑتی ہیں اپنی بگڑی ہوئی تقدیریں۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ کھیلتے رہے رشتوں میں کھیل، لوگ اناج جیت کر تعلق ہار گئے۔ ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان بھی ہو
تو چہرے پر سکون رکھتے ہیں۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جینا ہے تو ایسے جیو کہ زمانہ بھی احترام کرے، اگر مر جائیں تو دشمن بھی قبر کو سلام کرے۔ بدل دیتے ہیں آسمانوں پہ مقام، کبھی محبت کے سجدے، کبھی ندامت کے آنسو۔ حیثیت آسمان جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ زمین کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، لوگ خرید ہی لیتے ہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور پر نامعلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا، دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ جب حوصلہ بڑھا لیا اونچی اڑان کا، پھر قد دیکھنا فضول ہے آسمان کا۔ سادہ مزاج ہوں مجھے سادگی پسند ہے، تخلیق خدا ہوں مجھے عاجزی پسند ہے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہم اہل قلم لاکھ پریشان سہی لیکن رسوا کبھی انسان کی عظمت نہیں کرتے۔ مفلس ہیں مگر پھر بھی تقدس میں بڑے ہیں، ہم لوگ ضمیروں کی تجارت نہیں کرتے۔